الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، پچھلے بدھ کے دن اچانک سے یہ روایت سامنے آ گئی تھی، اور چونکہ بارش کا موسم بھی چل رہا ہے، رات میں بارش کا ہونا یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے. الحمدللہ کہو. اس وقت رات میں ماشاءاللہ بہت اچھی بارش ہوئی. میں نے بات یہ شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عارضی وقتی زندگی دی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی کے کامیاب بنانے کے لیے دی ہے. اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ آخرت کی زندگی کامیاب کب ہوگی؟ تو کہ جب اللہ راضی ہو جائے گا. اور اللہ اس وقت راضی ہوگا جب بندہ اللہ کی بات کو مان لے گا، جس کو اطاعت خداوندی کہتے ہیں. اللہ موت سے پہلے اس ڈگر پر ہم سب کو چلا دے. اطاعت خداوندی جب بندے کے زندگی میں آ جاتی ہے تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو گئے کہ نہیں ہوئے، اس کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ تو میں نے حدیث قدسی پڑھی کہ جب بندہ مجھ کو راضی کر لیتا ہے، جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ رات میں بارش اتارتا ہوں اور دن میں سورج کو نکالتا ہوں، اور بارش بھی ایسی عطا کرتا ہوں کہ اس میں بجلی کی کڑک اور بجلی کی آواز نہیں ہوتی ہے. اللہ کی اطاعت پر اللہ کیا دیں گے وہ تو اللہ جانتے ہیں، اور اس کا صحیح بدلہ اور صلہ اللہ آخرت میں دیں گے. کسی بھی نیک عمل کا بدلہ دنیا میں ہے ہی نہیں. ہاں، اللہ اپنے بندے کو خوش کر دیتے ہیں کہ میرے بندے تو نے میری بات مان لی، یہ تو خوش ہو جا. ورنہ حقیقی بدلہ، حقیقی انعام اللہ میں ساری انسانیت اور ساری انسانیت میں آنے والے سارے پیغمبر، سارے انبیاء، سارے رسول، سارے صحابہ، سارے اولیاء اور تمام نبیوں کے امام اور سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اطاعت گزار اللہ کی بات ماننے والے بندے کو اللہ آواز دے کر اسے نوازے گا. کیا خوشی ہوگی. ایک اسٹیج پر جب کسی اسٹوڈنٹس کو بلا لیا جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا، اخبار کی سرخیوں میں نام آنے لگتا ہے، اور اگر ملک کے لیول پر ٹاپ آ جاوے، اللہ اکبر، سارے میڈیا، سارے چینل، سارے نیوز، ساری برادری، سارا شہر اور ملک کا وزیر اعظم اسے نوازنے لگتا ہے. کیا خوشی ہوگی اس وقت آپ کے اور میرے لیے، اگر میں نے اور آپ نے اپنے رب کی اطاعت کر لی، اور میرا اور آپ کا رب ساری انسانیت کے سامنے آپ کا، میرا اور آپ کے اور میرے والد کا نام لے کر اعلان کرے گا، فلاں ابن فلاں. ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی
بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اطاعت خداوندی کہ اس کا بدلہ تو قیامت میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا. لیکن اللہ اس کی کچھ جھلک اور نشانیاں دنیا میں عطا کر دیتے ہیں. اس کی ایک نشانی بارش کا رات کے وقت میں ہونا، دن میں سورج کا نکلنا، اور اس بارش کے اندر بجلی کی کڑک اور آواز کا نہ ہونا، یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے. ایک اللہ والے ہیں حضرت عطا سلمی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری بستی میں ایک مرتبہ بہت سخت قحط ہوا. یہ واقعہ میں آپ کو اس بات پر سنا رہا ہوں، ایک اللہ کا فرما بردار بندہ، صرف ایک، جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے اللہ سے مانگ لیتا ہے، اللہ قحط اور دشکار کو اللہ بارش کے ذریعے سے بدل کر کے ویرانے کو اللہ ہریالی سے بدل. یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں. حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری جو آج کا سبق سن لیجئے، روزانہ سبق سناتے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو اور کتابوں کے حوالے سے نقل کیا ہے. حضرت لکھتے ہیں کہ عطا سلمی رحمت اللہ علیہ ان کے شہر میں، ان کی بستی میں بہت سخت قحط پڑا، دشکار آیا، لوگ پانی کے لیے سسکنے لگے اور تڑپنے لگے، جانور مرنے لگے. تو یہ بستی میں لوگوں کو باہر لے جا کر کے صلاۃ استسقاء، اللہ سے بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے. یہ جہاں سے گزر رہے تھے تو ایک بہت بڑے اللہ والے تھے جس کو سعد المجذوب کہتے ہیں، وہ کسی قبرستان میں اللہ اللہ کر رہے تھے. عطا سلمی رحمت اللہ علیہ پورے قافلے اور بستی والے کو لے کر کے ان کے پاس پہنچے، سعد المجذوب کے پاس، اور کہا کہ ساری بستی پریشان ہے، بارش رکی ہوئی ہے، قحط کا شکار ہے، تو اللہ سے دعا مانگ لیجئے. اور ہم بھی اللہ سے دعا مانگنے کے لیے نکلے ہیں. تو اس سعد المجذوب نے عطا سلمی سے کہا کہ عطا ذرا یہ بتا کہ زمینی دعا مانگنے کے لیے آئے ہو یا آسمانی دعا مانگنے کے لیے؟ تو کہا آسمانی دعا. پھر اس سعد المجذوب نے ایک جملہ کہا کہ عطا آنے والوں سے اتنا کہہ دو اللہ دل کا حال جانتا ہے، ساری زندگیوں سے باخبر ہے، وہاں کھوٹا سکہ نہیں چلتا. کیا کہا؟ وہاں کھوٹا سکہ نہیں چلتا. وہ علیم خبیر سمیع بصیر ہے، وہاں کھوٹا سکہ نہیں چلتا. پھر سعد المجذوب نے ہاتھ اٹھائے. عطا سلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعد المجذوب کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے موسلا دھار بارش اتار دی. پھر حضرت یہ لکھتے ہیں کہ ایک فرما بردار بندہ، اطاعت گزار بندہ، اللہ کی بات پوری کرنے والا بندہ، ایک بندہ ہاتھ اٹھا لے، اللہ آسمان کے نظام کو بدل دیتے ہیں. تو اگر بہت سارا مجمع اللہ کی اطاعت پر آ جائے تو اس کی ایک محنت اللہ نے دی ہے جس کو دعوت کی عظیم محنت کہتے ہیں. گھر گھر جانا، در در جانا، سمجھانا، اللہ کی بات پر آ جاؤ. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا تو حضرت نے لکھا ہے کہ ایک اطاعت گزار بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ نواز دیتے ہیں. سارے بندے اگر اللہ کے مطیع اور فرمان، اللہ بہت نوازے گا. اسی لیے ایک اللہ والے کا مقولہ ہے، اللہ کے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں. کتنی نشانیاں؟ اللہ کے ناراض ہونے کی پہلی نشانی، یا آپ نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں متعدد مرتبہ سنا ہوگا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا بے وقت بارش اتار دیتا ہوں. فصلیں تیار ہے، کاٹنے کا زمانہ قریب آ گیا، اللہ ایسی بارش اتارتا ہے، لگی لگائی پکی پکائی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو اس اللہ والے نے یہ کہا کہ پہلی نشانی یہ ہے بے وقت بارش کا ہونا، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی.
دوسری نشانی بے وقت لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت اور سلطنت کا آ جانا. بے وقت جس کی کوئی ویلیو نہ ہو, کوئی وقت نہ ہو, کوئی مقام نہ ہو, کوئی مرتبہ نہ ہو, ایسے انسانوں کے ہاتھ میں حکومت کی باغ دوڑ اور لگام کا آنا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل ہے. آپ اس وقت کی موجودہ حکومت اور پارلیمنٹ کے ممبران, اس کی زندگی اور ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیں. یعنی 400 سے زیادہ جو ممبران ہیں اس میں اکثر سے زیادہ ایسے ہیں جس پر بڑے بڑے دفعات اور مقدمات ہیں, بڑی لگی ہیں. یہ بتا رہا ہے اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے. بے وقت لوگوں کے ہاتھ میں جب حکومت آتی ہے یہ نشانی ہے میرا اللہ ناراض ہے. تیسری نشانی فرمائی اللہ کی بہت بڑی عطا اور نعمت مال ہے. مال بخیل اور کنجوس کے ہاتھ میں آ جاوے یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے. سخاوت کا رواج ختم ہو گیا, بخل عام ہو گیا. اس سے بڑی بخل کی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے در پر کبھی فقیر بغیر روٹی کے نہیں جایا کرتا تھا, بلکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ہمارے بڑے بڑے فقیر کو پابند بناتے تھے کہ میرے یہاں سے روزانہ روٹی لے جانا. اور مجھے یہ بھی اچھی طرح سے یاد ہے یہ کوئی شرم کی بات نہیں تھی جب منشی خاندان کے اندر ایک زمانے تک یہ چلا تھا کہ ان کی روٹی مکانوں سے آیا کرتی تھی اور وہ اس کو دے کر کے اپنا فخر اور اپنی سعادت مندی سمجھتے تھے کہ امام کے یہاں میرے گھر سے روٹی جاتی ہے. اور آج امام کو گھر روٹی مانگنے جانا پڑتا ہے کہ ٹی دینے نہیں آؤں گا. اچھی 4-5 گھروں سے ہمارے سنی بورواڈ میں 4-5 گھروں سے ماشاءاللہ تھا الگ الگ سالن روٹی ایک ہی آدمی کے لیے متعدد کھانے ہوتے. سخاوت کا وہ رواج تھا. تو کہ مال تو کہ بخیلوں کے ہاتھ میں آ جانا یہ بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اور بخیلی کا بہت بڑا ہمارے گھر میں سامان آ گیا, فریز. کیا آ گیا؟ بچہ ہے کل کھا لیں گے. اور پہلے یہ تھا نہیں تو کہ جلدی سے, اور آدمی بناتا بھی اتنا کم تھا اور حساب سے بناتا تھا کہ کسی کو دینا بھی ہے اور کھانا بھی. بہرحال یہ 3 نشانیاں علماء نے لکھی ہے کہ 3 نشانیاں ہیں بے وقت بارش کا ہونا, بے وقت لوگوں کے ہاتھ میں حکومت کا آ جانا, اور تیسری نشانی لکھی ہے کہ بخیلوں کے ہاتھ میں دولت. بارش کے ہونے کے 2 ریزن ہیں. ایک ظاہر جو انسان کی نظر دیکھتی ہے اور ایک باطن جو اللہ کا نظام اللہ چلاتا ہے. ظاہری نظام کیا ہے؟ ظاہری تو کہ بھئی سخت جب گرمی ہوتی ہے تو سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے اور یہ بھاپ بادل کی شکل اختیار کرتی ہے اور یہ بادل سمندر کے کھارے کڑوے پانی کو جذب کرتا ہے, اپنے اوپر کھینچتا ہے. یہ سب ایسے نہیں ہوتا, یہ میرا اللہ کرتا ہے. پھر یہ بادل کے اندر یہ کاڑا, یہ کھارا, یہ نمکین, یہ کڑوا پانی بادل کے اندر فلٹر ہوتا ہے اور منرل واٹر کی شکل اختیار کر کے اللہ اسے پھر زمین پر اتارتے ہیں, برساتے ہیں. یہ میرے اللہ کا ایک بارش کا ظاہری نظام ہے جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے, اور ایک اللہ کا باطینی نظام ہے جو میری اور آپ کی آنکھ نہیں دیکھ رہی, جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اپنے رب کے سامنے استغفار کرو, وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. غفار کہتے ہیں بہت معاف کرنے والا, بہت معاف کرنے والا. پھر اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. جب تم اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش کو اتارے گا. یہ بارش کا وہ نظام ہے, وہ ریزن اور سبب ہے جو انسان کی آنکھ نہیں دیکھتی, جو اللہ اپنا نظام چلا رہا ہے. اسی لیے آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اگر یہ موضوع چلے گا تو اور آگے بڑھیں گے. ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب بارش کی ضرورت پڑی تو اپنے ساتھیوں کو لے کر, بستی والوں کو لے کر, مدینہ منورہ کے باشندوں کو لے کر آپ بستی سے باہر نکلے. لوگوں سے کہا کہ چلو اللہ سے بارش کی دعا کرنی.
اور مسئلے کے اعتبار سے کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ استسقاء کہتے ہیں اس کو عربی میں، نماز پڑھ کر اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی صلاۃ استسقاء، کوئی دعا نہیں کی، صرف ہاتھ اٹھا کر کہا میرے اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو اور پورے مدینے اور پوری امت کو اللہ تو معاف فرما دے۔ استغفار اور معافی کی دمتی کا یا ارحم الراحمین کر کے بات ختم کر دی۔ ساتھیوں نے کہا ہم تو بارش کی دعا کے لیے آئے تھے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے یہ کہا، فاروق اعظم نے، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت استغفروا ربکم انہ کان غفارا کے تحت یہ بات لکھی ہے۔ امام قرطبی بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ امام شعبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے یہ کہا میں نے اللہ سے موسلا دھار بارش کی دعا کر دی ہے، تو کہ کیا دلیل ہے؟ تو کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے سامنے معافی مانگو گے اللہ موسلا دھار بارش اتارے گا، اور اللہ سے معافی مانگنے کے بعد اللہ نے مدینے میں بارش کا نزول فرما دیا۔ بہرحال میرے بزرگوں، خلاصہ کلام یہ ہے بات کا کہ ہم کوشش کریں ہر اپنی زندگی کے قول، عمل، فعل، رات دین ہر ایک میں اس بات کا نوٹس لیں کہ کس میں میرے اللہ کی بات مان رہا ہوں اور کس چیز میں میری بات کا انکار کر رہا ہوں۔ اطاعت اللہ کی بات ماننے پر آ جائیں گے ہم سب مل کر، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہوگا تو اپنی شان کے مطابق قیامت کے میدان میں اللہ بدلہ دے گا۔ کیا بدلہ دے گا؟ شب معراج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا تھا، آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مطیع فرما بردار بندوں میں شامل ہونا نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے ناراض بندوں سے، باغی بندوں سے اور نافرمان بندوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم